الحمد لله وحده لا شريك له في الذات والصفات والآيات صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة محبوب رب الأرض والسماوات وعلى آله وأصحابه البدر والأحد رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا أمة بعدي ولا كتاب بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على بلد محمد في البلاد. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على روسة محمد في الرياس. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته من حول من الأحوال مقتحمين. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. میرے واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا احسان کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنے گھر میں نبی کی ختم نبوت کے لیے اکٹھا ہونے کی توفیق بخشی ہے. اس میں نہ کوئی میرا کمال ہے نہ آپ کا کوئی کمال ہے، یہ محض اس کی توفیق ہے جس نے ہمیں توفیق دی کہ اس کی ختم نبوت کی فکر کے لیے چند گھڑی بیٹھنے کی توفیق بخشی ہے. اگر میں کہوں یا آپ کہیں کہ میں خود سے آیا ہوں، میں اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. وجہ کیا ہے؟ اس بستی کے اندر صرف آپ لوگ موجود نہیں ہیں، آپ سے 2 گنا اور لوگ بھی موجود ہیں. صرف آپ کیوں آئے ہیں؟ باقی کیوں نہیں آئے؟ ان کو اللہ نے توفیق نہیں بخشی، ان کو اللہ نے آنے کی یہاں توفیق نہیں بخشی. آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے اور آپ اللہ کے گھر میں حاضر ہوئے ہیں. دیکھیے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، آپ کی اس سے لڑائی ہو گئی ہے، آپ اس کو گھر میں آنے تو دور کی بات ہے، آپ گلی سے گزرنا بھی اس کا گوارا نہیں کریں گے. کیوں کہ میری اس سے ناراضگی ہے، میری اس سے دشمنی ہے، یہ میرے گھر میں کیا میری اس گلی سے نہیں گزر سکتا، اس کو خبردار کر دیں. تو رب بھی جس سے ناراض ہوتا ہے اس کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق نہیں بخشتا. یہ یاد رکھیے گا، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اسی کو ہی اپنے گھر میں آنے کی توفیق دیتا ہے. میرے بھائی اور دوستو، میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. ختم نبوت کیا ہے؟
اس بات کو سمجھے ختم نبوت کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ ختم کا مطلب ہوتا ہے مہر۔ ختم کا کیا مطلب ہوتا ہے عربی میں؟ مہر۔ مثال کے طور پہ کسی اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہے، آپ اس سے اپنے بچے کا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے جاتے ہیں، وہ سائن تو کرتا ہے، اس سائن والی سرٹیفکیٹ کو آپ دوسرے ادارے میں لے کے جاتے ہیں، وہ کہتا ہے بھائی سائن تو ہوئے لیکن ادارے کی سٹیمپ نہیں لگی ہوئی، مور نہیں لگی ہوئی، لہٰذا یہ کاغذ آپ کا قابل قبول نہیں ہے، آپ اس کو واپس لے کے جائیں، ہیڈ ماسٹر صاحب کے پاس دوبارہ اس کو لے کر کے جائیں اور اس کو کہیں کہ آپ نے سائن تو کر دیے ہیں، سگنیچر تو آپ نے کر دیے ہیں، لیکن جو سٹیمپ ہے آپ کے ادارے کی وہ آپ نہیں لگا کے نہیں دی، لہذا وہ لگا کے دیں گے، تب یہ سرٹیفکیٹ آپ کا قابل قبول ہوگا۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، ختم نبوت کا مطلب ہے، ختم کا معنی مور، اور نبوت کا مطلب یہ ہے کہ میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ رب العزت نے مہر لگا کر کے نبوت کو ختم کر دیا ہے۔ 1,24,000 جو پیغمبر آئے ہیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا اور بن مانگے عطا فرمایا۔ جتنا بھی ہم رب کا شکر ادا کریں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اس ایک لفظ پر ہم ساری زندگی اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہیں، یہ کم ہے، ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ کس بات پر کہ اللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے بن مانگے اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ بہت سارے انبیاء علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آنے کی دعائیں کی ہیں، لیکن ایک نبی ہے جن کی دعا کو اللہ نے قبول کیا ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور میرے بھائی اور دوستو، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا گیا ہے، وہ نبی کی دعا نہیں ہے، وہ امتی بن کر کے آئیں گے، نبی بن کر کے نہیں آئیں گے۔ تھے تو وہ نبی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے پہلے وہ نبی تھے، ان کی شریعت تھی۔ میرے بھائی اور دوستو، جب میرے محبوب آئے، ان کی شریعت ختم ہو گئی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت تشریف لائیں گے، امتی بن کر کے آئیں گے، نبی بن کر کے نہیں آئیں گے، اور میرے محبوب علیہ السلام کی شریعت کا پرچار کریں گے، میرے محبوب کی سیرت کا پرچار کریں گے، میری محبوب کی صورت کا پرچار کریں گے، میرے محبوب کی ہر ادا کا پرچار کریں گے، میرے محبوب کی سنتوں کا پرچار کریں گے، میرے محبوب کی حدیثوں کا پرچار کریں گے، میرے محبوب کے قرآن کا پرچار کریں گے، میرے محبوب کی تمام جتنی شریعتیں مطہرہ ہیں ان کے احکامات کا پرچار کریں گے۔ وہ اپنی نبوت کا کوئی بھی جملہ نہیں کہیں گے۔ میرے بھائی اور دوستوں، اور یہ یاد رکھیے گا، جن کو اللہ نے حج کی توفیق دی ہے اور عمرہ کی توفیق دی ہے، انہوں نے دیکھا ہوگا اپنی آنکھوں سے روزے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور 2 صحابہ بھی موجود ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 حضرات کی قبور وہاں پر موجود ہیں، اور چوتھی قبر کی جگہ موجود باقی ہے۔ وہ کس کی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ قبر کی جگہ موجود ہے۔ جب وہ دنیا سے پردہ فرمائیں گے، جب دنیا سے جائیں گے، جب دنیا کے اندر ایک دفعہ تشریف لائیں گے، میرے محبوب کی نبوت کا پرچار 40 سال تک کریں گے، اور پوری دنیا کے اندر اسلامی قانون نافذ کریں گے، اسلامی نفاذ کریں گے۔ جب ان کو اللہ 40 سال کے بعد اپنے پاس بلائیں گے تو میرے محبوب کے روزے کے اندر اپنے پاس ان کو دفن کیا جائے گا۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، ختم نبوت کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نے جب نبوت کو ختم کیا ہے، میرے محبوب کی نبوت پر ختم کر کے مہر لگا دی اور کہا کہ اس کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، میرا محبوب آخری محبوب ہے، اس کے بعد کائنات کے اندر کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ جھوٹا اور دجال تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائی اور دوستو، ہمارا ایمان اور یقین ہے، ہم اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک میرے بھائی اور دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لے کے آئے ہیں۔ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، ان کی شریعت کو مانتے ہیں، لیکن میرے بھائی اور دوستو یاد رکھیے گا، ہم اگر ختم نبوت پر ایمان نہیں
نہیں رکھتے تو میرا اور آپ کا ایمان کامل قبول نہیں ہے، قابل قبول بھی نہیں ہے، اور ایمان مکمل بھی نہیں ہے۔ اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوگا جب ہم ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھیں گے۔ میرے بھائی اور دوستوں، آپ کو ایک اور بھی باتیں بتاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے سے ہم مسلمان ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ ہم ان کی ختم نبوت کی وجہ سے مسلمان ہیں، ان کی ختم نبوت کی وجہ سے ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ختم نبوت کی وجہ سے ہم قرآن پڑھتے ہیں، ان کی ختم نبوت کی وجہ سے ہم روزہ رکھتے ہیں، ان کی ختم نبوت کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، ان کی ختم نبوت کی وجہ سے ہم حج کرتے ہیں، ان کی ختم نبوت کی وجہ سے ہم عمرہ کرتے ہیں، ہم ختم نبوت کی وجہ سے میرے بھائی اور دوستوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت کو اپناتے ہیں۔ ہماری کہیں سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے، ہماری کوئی بخشش نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدہ والناس اجمعین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے، اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے عزیز و اقارب سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنی اولاد سے، اپنی بیوی سے، اپنے ماں باپ سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ہمارے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، حضرت مولانا امین صفدر اکاڑوی رحمت اللہ علیہ، وہ فرمانے لگے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، مجھے بہاڑی کی طرف سے ایک گاؤں ہے، وہاں سے ایک خط آیا کہ مولانا ہمارے پاس بڑا عرصہ ہو گیا ہے سیرت کے موضوع پر کوئی پروگرام نہیں ہوا، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، آپ ہمارے گاؤں میں آئیے اور سیرت النبی پر خطاب کیجئے۔ مولانا نے خط کو پڑھا اور واپسی، اس وقت یہ خط و کتابت کی زمانہ تھا، موبائل کا کوئی چکر نہیں تھا، کوئی ٹیلی فون کا رابطہ نہیں تھا، خط و کتابت کا رابطہ تھا۔ مولانا نے جواب لکھا کہ فلاں تاریخ فلاں دن میں آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ مولانا جو ہے وہ ٹرین کے ذریعے ان کے شہر تک پہنچے، اور شہر سے آگے اس وقت تانگے ہوا کرتے تھے، تانگے کے اوپر بیٹھ کر کے ان کے گاؤں میں پہنچے۔ جب ان کے گاؤں میں پہنچے، مسجد کا پوچھتے پوچھتے ان صاحبان کا پوچھا، اور پوچھنے کے بعد ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پانی پلایا، روٹی کھلائی، مولانا کو ہدیہ دیا اور کہا کہ آپ تشریف لے جائیں۔ مولانا نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے مولانا ہم کمزور ہیں، یہاں کے طاقتور جو لوگ ہیں وہ قادیانی ہیں، ہم ان کے ساتھ ایسا کام نہیں ان کے سامنے کر سکتے۔ مولانا نے کہا اگر میری ذات کی بات ہوتی تو میں واپس چلا جاتا، آج میرے محبوب کی ختم نبوت کی بات ہے، میں یہ کر کے جاؤں گا۔ انہوں نے مولانا نے پوچھا ان سے یہاں کوئی قریب آپ کے کوئی وڈیرا رہتا ہے، کوئی چودھری رہتا ہے یا کوئی بدماش رہتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں کوئی وڈیرا تو نہیں ہے، ایک بدماش ڈاکو قسم کا آدمی ہے، وہ ان کو روک سکتا ہے، اس کے اندر یہ پاور ہے، وہ علاقے کا بدماش ہے، اس سے سارے لوگ ڈرتے ہیں۔ مولانا نے کہا مجھے اس کے پاس لے چلو، ڈاکو کے پاس لے چلو۔ مولانا نے فرمایا کہ مجھے اس کے پاس لے چلو۔ جب وہ ڈاکو کے پاس، اس ڈاکو کا نام ہے نورا ڈاکو، اس کا نام نورا ڈاکو تھا، اس کے پاس مولانا کو لے کے گئے۔ مولانا نے کہا جب اس کے پاس پہنچتے ہیں، کہا بھائی آپ کے پاس ہم آئے ہیں، آپ؟ ہاں، بلکہ اس نے کھڑے ہو کر کے استقبال کیا اور دیکھا کہ اتنے سارے مولوی آئے ہیں، کہا کھڑے ہو کر کے کہا آج یہ سارے مولوی کیسے آئے؟ خیریت ہے؟ مجھے نورے ڈاکو کے پاس یہ مولوی کیسے آ گئے؟ جانتے بھی ہے میں ڈاکو ہوں اور پھر مشہور ترین ہوں، اور پھر یہ بھی جانتے ہیں کہ میں بدماش بھی ہوں، یہ سارا کچھ جاننے کے باوجود اتنے مولوی میرے پاس کیوں آئے؟ مولانا نے کہا نوریا ہم جانتے ہیں، مجھے آپ کا تعارف کروایا ان لوگوں نے کہ آپ ڈاکو ہیں، آپ بدماش ہیں۔ نوریا آج تیری ضرورت ہے، کس وجہ سے مولانا بتائیے؟ کہا کہ آج میں نے ختم نبوت کی بات کرنی ہے، تیری پیرے کی ضرورت ہے، تیرے ساتھ ہمیں جرت کی ضرورت ہے، تیری جرت کی ضرورت ہے۔ نورا ڈاکو بجلی کی طرح یوں کھڑا ہو گیا، کہا آئیے مولانا میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کی جرت نہیں ہو سکتی میری موجودگی کے اندر کوئی آپ کو روک سکے۔ وہ نورا ڈاکو جو ہے وہ مولانا کے ساتھ چلتا ہے، مسجد کے اندر چلے جاتے ہیں۔
میرے بھائی اور دوستو مولانا نے 3 گھنٹے خطاب کیا وہاں پر ختم نبوت پر اور سیرت پر. وہ نورا ڈاکو مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے پہرا دیتا رہا. میرے بھائی اور دوستو مولانا خطاب کر کے چلے گئے. کچھ عرصے کے بعد 3 مہینے کے بعد غالباً وہ یا 6 مہینے کے بعد غالباً وہ نورا ڈاکو مولوی صاحب کے پاس آتا ہے. سر پہ امامہ رکھا ہوا ہے, بڑی بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے, اور وہ حاضر ہوتا ہے. وہ مولانا کہتے ہیں, مولانا سے کہتا ہے مولانا مجھے پہچانا ہے میں کون ہوں؟ کہا میں وہ نورا ڈاکو ہوں جس دن آپ آئے تھے وہاں پر ہمارے گاؤں میں, اور آپ نے مجھے وہاں مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے مجھ سے پہرا دلوایا تھا, اور آپ نے 3 گھنٹے خطاب کیا تھا. میں وہ نورا ڈاکو ہوں. ان 3 گھنٹوں نے میری زندگی کو تبدیل کر دیا ہے. وہ کہنے لگا مولانا میں جب پہرا دے کر کے رات کو سویا, آنکھیں بند کر کے سویا, تو مجھے میرے محبوب کی خواب میں زیارت ہوتی ہے, اور میرے محبوب نے فرمایا اے نورے ڈاکو تو نے آج میری ختم نبوت کا حق ادا کر دیا ہے. تو نے میری ختم نبوت کے لیے پہرا دے کر کے حق ادا کر دیا ہے, اور تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے, اور تجھ سے رب بھی راضی ہو گیا اور میں بھی راضی ہو گیا. سبحان اللہ. وہ نورا ڈاکو کہنے لگا مولانا اس رات نے میری زندگی کو تبدیل کر دیا ہے. آج میں ہر وقت روتا ہوں, اپنے گناہوں پہ روتا ہوں. اور نوریا تو نے پچھلی زندگی کہاں گزار دی, کن گندگیوں میں زندگی گزار دی. تو ایک ڈاکو تھا, تجھے اللہ نے توفیق دی, اور تجھے اللہ نے ختم نبوت کے پہرے کے لیے قبول کر لیا ہے. اور نوریا ڈاکو تو کہاں تھا, تجھے کہاں لا کے تیرے محبوب نے کھڑا کر دیا. میرے بھائی اور دوستو یہ ختم نبوت کی دعا ہے, ختم نبوت کا جو کام کرے گا. میرے بھائی اور دوستو ہم نے اس 10 دنوں کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ کل مڈ سے جمعے کے اندر سے ہم نے اس تحریک کا آغاز کیا ہے. ہم انشاءاللہ العزیز کل کا مغرب کے بعد کا بیان انشاءاللہ اوپیاں کے اندر ہوگا. ہم نے مختلف علاقے 10 دنوں کے اندر چنے ہیں. کیوں, وجہ کیا ہے؟ اسی 22 تاریخ کو میرے بھائی اور دوستو ربوہ کی زمین پر جو آج کل چناب نگر ہے, مسلمانوں کے اسٹوڈنٹ وہاں سے گزر رہے تھے, قادیانیوں کے علاقے سے گزر رہے تھے. انہوں نے ختم نبوت کا نعرہ لگایا تھا, اور وہ نعرہ لگا کر کے وہاں سے گزرے. ان قادیانیوں نے ان کا پیچھا کیا. جب وہ واپس آئے, جس دن وہ وہاں سے گزرے, انہوں نے ان کے اوپر شدید حملہ کیا, کچھ کو شہید کر دیا, کچھ کو زخمی کر دیا. میرے بھائی اور دوستو اس وقت سے یہ تحریک شروع ہوئی, اور 1974 کو پاکستان کی اسمبلی نے ان کو غیر اقلیت قرار دیا اور کافر قرار دیا اور دائرہ اسلام سے خارج کیا. میرے بھائی اور دوستو یعنی نہ یہ مسجد بنا سکتے ہیں, نہ کوئی اور چیز بنا سکتے ہیں, اپنی عبادت کا نام بھی نہیں رکھ سکتے مسجد, اور اسی طرح اپنی تبلیغ کی بھی ان کو اجازت نہیں ہے, ہر قسم کی اجازت نہیں ہے. اور یاد رکھیے گا میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر میں اور آپ کام نہیں کریں گے, ختم نبوت کا کام میں اور آپ نہیں کریں گے. یہ بھاوڑا کے ساتھ دھریما گاؤں ہے, جانتے ہیں ادھریما گاؤں, وہاں پر ایک قادیانی نے, ایک موچی بیٹھا ہوا تھا جوتے سینے والا, اس کے سامنے میرے محبوب کی گستاخی کی. اس کے پاس ہی ایک مرغا کھڑا تھا. اس موچی نے اس گستاخی کا جواب نہ دیا, وہ خاموش ہو کر کے بیٹھا رہا. قربان جاؤں اس مرغے پہ, بندے کو نہ سمجھ آئی, ایک مرغا سمجھ گیا اس کی بات کو, اور اس نے جوابی کارروائی چھلانگ لگا کر کے اس کے منہ کے اوپر چونجے مار کے اس کو زخمی کیا. دیکھو انسان کو بات نہ سمجھ آئی, ایک جانور سمجھ گیا, اور اس نے فوراً ایکشن لیتے ہوئے اس توہین کا بدلہ لیا اس سے. رب اس طرح بھی کام لے لیتا ہے. میرے بھائی اور دوستو واقعہ فیل آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. ایک انسان نے کہا کہ میں اس کی حفاظت نہیں کر سکتا. کس کی؟ بیت اللہ کی حفاظت نہیں کر سکتا. بیت اللہ کا رب جانے اور بیت اللہ جانے, میں کوئی نہیں اس کی حفاظت کر سکتا. لیکن رب نے پھر ایک چھوٹے چھوٹے ابابیلوں سے کام لے کر کے بتلایا, اگر انسان تو نہیں کام کرے گا میں پرندوں سے بھی کام لے سکتا ہوں.
تو آج کے اس دور میں مجھے اور آپ کو اس مرغے نے بات سمجھائی ہے، اگر آپ نہیں کریں گے تو میں اس مرغے سے بھی کام لے سکتا ہوں۔ میرے بھائی اور دوستو، جب کچھ حضرات کی اس موچی سے ملاقات ہوئی، یہ دو واسطوں سے میرے پاس بات پہنچی، اور حقیقت ہے، یہ مفروضہ نہیں ہے، کہانی نہیں ہے۔ اس سے جب موچی سے ملاقات ہوتی ہے، اس سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا میں جوتی سی رہا تھا، میرے پاس قادیانی آیا، اس نے اپنی تبلیغ کی اور میرے محبوب کو برا بھلا کہا، میں جواب نہ دے سکا، میرے پاس یہ ایک مرغا کھڑا تھا، میرے جواب دینے سے پہلے میں نے تو ابھی سوچا بھی نہیں تھا، اس سے پہلے وہ مرغے نے جوابی کارروائی کر دی۔ میرے بھائی اور دوستو، وہ آنکھوں سے زاروں قطار روتا ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا تو روتا کیوں ہے؟ اس نے کہا میں روتا اس لیے ہوں، ارے موچی تو جواب نہ دے سکا ختم نبوت کا، تو دفاع نہ کر سکا، تیری جگہ پر تیرے پاس کھڑے ایک مرغے نے تیری جگہ پر جوابی کارروائی کی۔ اگر خدا نہ خواستہ قیامت والے دن حوضِ کوثر پہ مجھ سے میرے محبوب نے سوال کر لیا، یہی سوال کر لیا، ارے موچی تو نے تیرے سامنے میری گستاخی ہوتی رہی، تو جواب نہ دے سکا، تیرے پاس ایک کھڑے مرغے نے تیری جگہ پر جواب دیا، بتاؤ میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ میں اس لیے روتا ہوں، میں اس لیے پریشان ہوتا ہوں، جس دن سے یہ معاملہ پیش آیا ہے لوگوں میں پریشان ہوں، میری زندگی پریشان ہے، میں ہر وقت روتا ہوں۔ اب میں پچھلی ساری زندگی روتا رہوں گا کہ کاش کہ میں جواب دے دیتا، کاش کہ میں نبی کی نبوت کا دفاع کر سکتا۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جو ختم نبوت کے لیے کام کرتا ہے، جو میرے محبوب کی ختم نبوت کا دفاع کے لیے نکلتا ہے، ہم یہ نہیں کہتے اپنے بیوی بچوں کا کھانا چھوڑ دیں، اپنی بیوی بچوں کے لیے کمانا چھوڑ دیں، ہم یہ نہیں کہتے۔ اللہ کی قسم، اگر آپ دن میں کسی ایک کو بھی دعوت دیں گے، آپ کا فرض ادا ہو جائے گا، آپ بری ذمہ ہو جائیں گے۔ اگر نہیں ادا کریں گے، اگر یہ قرض نہیں اتاریں گے، ہم مجرم ہویں گے۔ کام تو اللہ نے لینا ہے، وہ جس سے چاہے لے سکتا ہے۔ ہاں، آپ کو یہ بھی بات آج سامنے رکھنی ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ ہاں، ہم نے فرعون کو نہیں دیکھا، ہم نے نمرود کو نہیں دیکھا، ہم نے قارون کو نہیں دیکھا، ہم نے حامان کو نہیں دیکھا، لیکن اپنے ملک کے قارون، فرعون، نمرودوں کو ہم نے دیکھا ہے، جو مکوں کو لہرا کے کہا کرتے تھے مجھ سے کوئی طاقتور ہے، مجھ سے کوئی طاقتور ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جب انسان کے نیچے کرسی ہوتی ہے وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے، اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، رب جس سے چاہے عزت دے اور جس سے چاہے ذلیل کر دے، اور عزت دے کر کے ذلیل کر دے، یہ اس سے بڑی ناکامی ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہم مسلمان تو ہیں، ہم بیوی بچوں کے پیٹ تو پال رہے ہیں، لیکن ہم نے اپنی ذمہ داری کو کبھی نہیں سمجھا۔ جنہوں نے کام کیے ہیں، اللہ نے ان کو بڑی بڑی دولت سے نوازا ہے۔ یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں کام نہیں کر سکتا، آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ کا ذمہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ قریب بہت سارے علاقے ہیں، پنڈ ہیں، جہاں پر قادیانی رہتے ہیں، انہوں نے اپنی چدھٹ جو ہے وہ قائم کی ہوئی ہے، وہ مسلمانوں کو وہاں جینے نہیں دیتے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے ان کا مسلمانوں کا دفاع کرنا، ختم نبوت کا دفاع کرنا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جو چیز ایمان کا حصہ ہوتی ہے اس کا دفاع کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر یہ دین پہنچا ہے نا، یہ دین پہنچا ہے ہمارے پاس، یہ میرے محبوب کی ختم نبوت کے لیے صدقے پہنچا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں، 1,24,000